الله ترحم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ اعراف کی آیت 32 سے لے کر کے 34 تک پڑھی گئی ہے، 32 to 34۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے، اور ستھری چیزیں کھانے کی، یعنی طیبات من الرزق، اس کا عطف زینت اللہ پر ہے، یعنی کس نے حرام کی اللہ کی زینت اور ستھری چیزیں کھانے کی جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے۔ آپ فرما دیجئے، یہ یعنی زینت، طیبات، مطعومات، کھانے کے قبیل کی چیزیں، مشروبات، پینے کے قبیل کی چیزیں، ملبوسات، پہننے کے قبیل کی چیزیں، یہ سب چیزیں یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں، یعنی ایمان والوں کے دنیاوی زندگی میں ہے، اور خالص ہوگی قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے۔ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ یہ ہوا آیت کا ترجمہ۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ، اہل مکہ، انہوں نے بہت سی چیزوں کو جو مباح، جائز اور حلال تھی، حرام ٹھہرا لیا تھا۔ جیسے پچھلی نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہونے کی حالت میں کرتے تھے،
تو گویا طواف کی حالت میں لباس کے پہننے کو وہ حرام ٹھہراتے تھے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں چکنی چیزیں کھانے سے پرہیز کرتے تھے، مثلا مکھن ہے، دودھ ہے، ملائی ہے، گوشت ہے اور دوسرے مرغن کھانے جو بھی ہو سکتے ہیں، ان کھانوں سے وہ ایوائڈ کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے، بچتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے، پرہیزگاری سمجھتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا کہ حلال، پاکیزہ اور مباح چیزوں سے پرہیز کرنا یہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے، یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے، اور کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، کسی چیز کو حلال ٹھہرانا یہ حق صرف اس کا ہے جو اس چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جو اس چیز کا مالک ہے، جو اس چیز کا رازق ہے۔ اور رازق، مالک، خالق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو کسی چیز کے حرام ٹھہرانے کا حق، کسی چیز کے حلال ٹھہرانے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے، کسی اور کو نہیں، کیونکہ کوئی اور رازق نہیں، کوئی اور مالک نہیں، کوئی اور خالق نہیں، صرف اللہ خالق، صرف اللہ رازق، صرف اللہ مالک۔ تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مباح کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرائے۔ آگے ملبوسات، مطعومات، مشروبات، کھانے پینے پہننے کی قبیل سے جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ایک انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ تو کفار کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ انعام ہمیں تو خوب ملا ہے دوسروں کے مقابلے میں، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہیں۔ اگر ہم سے ناراض ہوتے یا ہمارا عقیدہ اور عمل اس کے خلاف ہوتا تو یہ انعام ہمیں کیوں ملتا؟ تو گویا کہ انہوں نے انعامات الہیہ کی استعمال کی اجازت کو، اللہ رب العزت کی جانب سے جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے استعمال کی اجازت کو مقبولیت کی دلیل بنا لیا کہ ہم مقبول ہیں تبھی تو ہمیں ملا ہے۔ اور واقعہ بھی یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے تو دشمنوں کو اور غیروں کو مسلمانوں سے اور اپنے دوستوں سے زیادہ ملا ہے، تو وہ یہ شبہ کر سکتے ہیں کہ یہ سب ہمیں ملا ہے تو یہ تو مقبولیت کی علامت ہے ہماری۔ تو اس شبے کا ازالہ کیا گیا آگے کے حصے میں، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ فرما دیجئے کہ یہ انعامات الہیہ اصلاً حقیقتاً صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہیں۔ دنیا کے اندر ایمان والوں کے طفیل میں غیروں کو مل رہا ہے۔ کفار انعامات الہیہ کے مستحق ہو ہی نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفر اور ناشکری میں مبتلا ہے۔ تو اصلاً دنیا میں جو بھی انعامات الہیہ ہے وہ سارے انعامات مؤمنین کے لیے ہیں، لیکن کافر بھی پل رہے ہیں اس سے، بڑھ رہے ہیں اس سے، اور ان کو اس سے نوازا جا رہا ہے، لیکن ضمناً اور طبعاً۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی ویلیو اور قدر نہیں ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت مقدرۃ الدنیا عند اللہ جناح بعودۃ ما سقا کافرا شربۃ ماء، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی وقعت
اس دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی رحمان الدنیا والآخرہ ہے، تو اس کی رحمت کا مظاہرہ سب پر ہو رہا ہے، بلکہ دشمنوں پر زیادہ ہو رہا ہے. یہ دسترخوان نعمتوں کا عام ہے. الا ان الدنیا عرض حاضر یأکل منہ البر والفاجر. حدیث میں آیا کہ سنو، یہ دنیا نقد سامان ہے، موجود سامان ہے. یأکل منہ البر والفاجر، اس سے بر یعنی نیک بھی کھاتا ہے، والفاجر اور بدکار بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کی وجہ سے اس کا دسترخوان عام ہے، تو ایمان والوں کے طفیل میں کافروں کو بھی دے دیا جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کی نظر میں. تو اس کا جواب دیا. آپ فرما دیجئے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، دنیاوی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہے، اور تم اس کے تابع ہیں. خالصتاً یوم القیامہ، اور یہی نعمتیں کل قیامت کے دن صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، وہاں کافروں کے لیے نہیں ہوگی. ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ان کا کوئی حصہ اور کوئی پورشن ہوگا نہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصتاً یوم القیامہ کی ایک تفسیر یہ ہو گئی کہ دنیا کے اندر کافر اور مومن سب نعمتوں میں برابر ہے، اس دسترخوان سے سب کھاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ نعمتیں صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، کافرین کے لیے نہیں ہوگی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ دنیا کی نعمتیں اس شان کے ساتھ کہ ان نعمتوں کے پیچھے کوئی وبال نہ ہو، وبال کا مطلب آخرت کا عذاب نہ ہو، وہ صرف ایمان والوں کا حصہ ہے. اور دنیا کی نعمتوں کے پیچھے وبال، آخرت کا عذاب، یہ کافرین کے لیے ہوگا. تو وہاں دنیا کے جو نعمتیں ایمان والے استعمال کرتے ہیں، ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد آخرت میں ایمان والوں کے لیے کوئی وبال نہیں ہوگا. دنیا میں کافر کو جتنی زیادہ نعمت ملے گی اتنا ہی اس کا وبال اور عذاب آخرت بڑھتا جائے گا. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نعمت الہیہ کے استعمال کرنے کے بعد وہ عیش و عشرت میں مبتلا ہو گیا اور اللہ کو بھول گیا، طاعت اور ایمان لا کر کے شکر ادا نہ کیا. اور اس کے برعکس ایمان والے نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور طاعت اور ایمان کے ذریعہ اس کا شکر بجا لاتے ہیں. تو طاعت اور ایمان کے ذریعہ شکر بجا لانے کی وجہ سے وبال آخرت نہیں ہوگا، عذاب آخرت نہیں ہوگا. اور یہاں کافر ان نعمتوں کو استعمال کر کے عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر کے اللہ کو بھول جاتے ہیں، لہذا ایمان اور طاعت بجا نہیں لاتے. تو اس وجہ سے ان نعمتوں کا استعمال ان کے عذاب کی بڑھوتری کا سبب بنتا ہے، وبال کے اضافے کا سبب بنتا ہے. یہ دوسرا معنی ہوا، دوسری تفسیر ہوئی قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کی. بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تکلیف، محنت، مشقت اور حاصل ہو جانے کے بعد اس نعمت کے زائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ دنیا کے اندر یہ ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن آخرت کے اندر یہ نعمتیں خالصتاً، مطلب نہ رنج ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ اس نعمت کے زائل ہونے کا اندیشہ ہوگا. دنیا کے اندر نعمتیں ہوتی ہے، مل بھی گئی، حاصل ہو بھی گئی تو ہر وقت دھچکا لگا رہتا ہے. اسی لیے دعا بتلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک
وتحول عافیتک، یا اللہ ہم تجھ سے یعنی پناہ مانگتے ہیں، حفاظت طلب کرتے ہیں نعمت کے زائل ہونے سے، اور عافیت جو دی ہے اس عافیت کے متغیر ہو جانے سے، بدل جانے سے، تحول سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے دعا سکھلائی گئی۔ تو حاصل ہو گئی لیکن زوال کا اندیشہ ہے، چاہے وہ نعمت حقیقی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، معنوی ہو، عزت ہے، ذلت ہے، کھانے پینے کی قبیل سے نعمتیں ہیں، شیلٹر کی قبیل سے نعمتیں ہیں، جو بھی، چاہے معنوی نعمتیں ہوں، حقیقی نعمتیں ہوں، ظاہری نعمتیں ہوں، باطنی نعمتیں ہوں، ہر وقت دنیا کے اندر دھچکا لگا رہتا ہے انسان کے ساتھ، خطرے اور وسوسے اور اندیشے رہتے ہیں کہ کہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائے، لیکن آخرت میں خالصتاً ان تمام چیزوں سے پیور اور خالص ہوگی، وہاں نہ رنج ہوگی، نہ رنج ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ مشقت ہوگی، نہ محنت ہوگی، نہ نعمت کے زائل ہونے کا خطرہ ہوگا۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ مطلب اس جملے کا یہ ہے، آیت کے اس حصے کا یہ ہے کہ ہم نے یہ اس لیے بیان کیا کہ جو سمجھ رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، وہ اس بات کو جان لیں کہ کسی چیز کو حلال ٹھہرانے کا حق صرف رازق مالک خالق کے پاس ہے، کسی چیز کو حرام ٹھہرانے کا حق صرف خالق مالک رازق کے پاس ہے۔ جیسے حلال چیز کو حرام ٹھہرانا جرم ہے اور گناہ ہے، ایسے ہی حرام چیز کو حلال کرنا بھی جرم ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ لذیذ چیزیں، عمدہ لباس، لذیذ کھانے، یہ ترک کرنا کوئی پرہیزگاری کی علامت نہیں ہے، کیونکہ سلف صالحین اور ائمہ اسلام سے یہ باتیں منقول ہیں، ان کی حیات طیبہ کے اندر، ان کی سوانح کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب کبھی بھی ان کو وسعت حاصل ہوئی، مال کی فراوانی حاصل ہوئی، آسودہ حالی ملی، تو اس وقت انہوں نے عمدہ عمدہ غذائیں بھی کھائی ہیں اور عمدہ عمدہ لباس بھی پہنے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یوں آتا ہے ایک روایت میں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ایک چادر زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے اور اس چادر کی قیمت 1000 درہم تھی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے، ان کی سوانح میں یہ بات آتی ہے کہ 400 گنی کی چادر زیب تن فرماتے تھے۔ گنی اس وقت ایک کرنسی ہوا کرتی تھی درہم کی طرح، یعنی بہت قیمتی لباس ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے متعلق آتا ہے کہ روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے، اور جو کپڑا ان کے بدن پر ایک مرتبہ پہنچ گیا تو اس کو دوسرے دن وہ کسی غریب طالب علم کو صدقہ کر دیتے تھے، اور ان کے لیے تو کسی صاحب خیر نے پورے سال کے کپڑوں کی ذمہ داری لے رکھی تھی، پورے سال 360 دن کے کپڑوں کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ وہ صاحب خیر آپ کو روزانہ نیا جوڑا پہنچاتا تھا اور آپ اس کو پہنتے تھے ایک دن، اور طالب علم جو محتاج ہوتا تھا اس کو دے دیتے تھے۔ بس 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اچھے کھانے، اچھے کپڑے، اچھی سواری، اچھا فرنیچر، اچھا مکان اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ استعمال کریں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں کہ میں نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان نعمتوں کو وہ ظاہر کریں۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ پسند کرتے ہیں یہ کہ وہ دیکھے اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر۔ تو گویا کہ وسعت ہو، اس کے باوجود پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، پراگندہ حال، پراگندہ بال رہتا ہے، تو یہ ناشکری ہوئی۔ وسعت ہے تو پھر اچھا کپڑا استعمال کیجیے۔ 2 باتوں کا خیال رکھیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتک اثنتان صرف او مخیلت، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پہنو، جب تک کہ 2 چیزیں تمہارے اندر نہ آئے،
انہیں دو چیزیں نہیں آنی چاہیے. نمبر 1 اسراف، نمبر 2 مخیلہ. مطلب یہ کہ میانہ روی کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزاریں. والذین اذا اسرفوا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. تو ریا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، تکبر نہ ہو، دوسروں کو حقیر سمجھنا نہ ہو. ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اچھی سواریں آپ استعمال کیجئے، اچھا کپڑا آپ استعمال کیجئے، اچھا فرنیچر استعمال کیجئے، اچھے کھانے آپ کھائیے، عمدہ اور نفیس غذائیں کھائیے، کوئی حرج نہیں ہے. بس دوسروں کو حقیر نہ سمجھے اور گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا نہ ہو. رہی یہ بات کہ بعض سلف صالحین اور صحابہ کرام جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ پیوند زدہ کپڑے پہنتے تھے. ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے تو 12 پیوند لگے ہوئے تھے، اور دوسرے بہت سے صوفیاء کرام سے یہ بات کہ وہ پیوند زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو اس میں تطبیق کیسے دی جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی سادہ سستا لباس اور پوشاک پہننا جو منقول ہے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور تابعین سے سستے سادے لباس اور پوشاک پہننا جو منقول ہے، تو اس کی 2 وجہ. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو مال ہوتا تھا وہ مال فقراء اور مساکین پر اور دینی کاموں میں خرچ کر دیتے تھے. ان کے پاس اتنا بچتا ہی نہیں تھا، وہ بچاتے ہی نہیں تھے کہ اس سے عمدہ لباس پہن کر کے استعمال کر سکیں. اور دوسری وجہ یہ کہ یہ رول ماڈل تھے، مقتدا کی حیثیت رکھتے تھے، لوگ ان کو فالو کرتے تھے، لوگ ان کا اتباع کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قسم کے کپڑے پہننا اس لیے ثابت ہے کہ ان کے نیچے کے عمراء اور حکام کو یہ تلقین کرنا مقصود تھا کہ تم بھی میرا اتباع کرو. کیوں؟ جب عمراء اور حکام حضرت عمر کی طرح سستا سادہ لباس اور پوشاک پہنیں گے تو عوام جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، فقراء ہے، مساکین ہے، ان پر ان کی مالداری کا رعب نہیں پڑے گا، ان کی مالی حیثیت کا رعب نہیں پڑے گا. تو عوام کو مالداروں کی مالی حیثیت کے رعب سے بچانے کے لیے اور رول ماڈل بننے کے لیے وہ لوگ ایسا کرتے تھے. تو یہ اس کا خلاصہ ہے. آگے کی آیت آپ فرما دیجئے. ہاں، یہاں لگے ہاتھ یہ بات بھی کہہ دوں کہ بعض مرتبہ صوفیاء کرام، مشائخین عظام جب کوئی کسی شیخ سے بیعت ہوتا ہے تو وہ شیخ مجاہدے کے طور پر لباس فاخر یعنی اچھا لباس چھڑوا دیتا ہے، عمدہ غذائیں چھوڑنے کو کہتا ہے. تو وہاں اس شیخ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ عمدہ لباس حرام ہے علیاذ باللہ، یا عمدہ غذا حرام ہے علیاذ باللہ، لباس فاخر حرام ہے علیاذ باللہ. وہ مجاہدہ علاج اور دوا کے طور پر کیا جاتا ہے کہ نفس اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے والا ہو جائے. پھر وہ جب نفس خواہشات پر قابو پانے والا اور کنٹرول کرنے والا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اجازت دیتے ہیں. پھر یہی عمدہ غذائیں اور یہی فاخرانہ لباس اس کی اور اللہ کے درمیان قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اور زیادہ بندہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے. تو بعد میں جب اجازت دی جاتی ہے اور نفس پر وہ قابو پا لیتے ہیں، خواہشات پر کنٹرول کر لیتے ہیں، تو پھر یہی عمدہ غذائیں اللہ رب العزت کی معرفت کا ذریعہ بنتی ہیں، اچھے اچھے لباس اللہ سے تعلق بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کے تقرب کی زیادتی کا ذریعہ بنتی ہے. آگے کی آیت آپ فرما دیجئے میرے رب نے صرف حرام کیا ہے آپ اوپر کی جو چیزیں ہیں کہ طواف کے وقت کپڑا نہ پہننا جو حقیقت میں حلال ہے اس کو حرام کر دیا، احرام کی حالت میں عمدہ غذائیں نہ کھانا جو حقیقت میں حلال ہے اس کو حرام کر دیا. کہ وہ حرام نہیں کیا ہے اللہ نے، وہ تو حلال ہے.
سنو، اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں میں تم میں سے اکثر لوگ مبتلا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ فرما دیجئے میرے رب نے حرام کیا ہے صرف بے حیائی، فاحش چیزوں کو، گناہ کی چیزوں کو جو ظاہر ہے ان میں سے اور جو باطن ہے۔ ما ظہر منہا کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ ننگے ہو کر دن میں طواف کرنا، ما بطن منہا ننگے ہو کر رات میں طواف کرنا یعنی چھپا ہوا گناہ، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ ما ظہر منہا ظاہری گناہ، کھلے گناہ، اور ما بطن یعنی اندر کے گناہ، باطنی گناہ، یہ عام تفسیر کی گئی۔ والاسم اور حرام کیا کس چیز کو؟ گناہ کو۔ والبغی اور ناحق کی زیادتی کو۔ اور کیا حرام کیا؟ اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا اس کو جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور کیا حرام کیا؟ اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ باتیں، اللہ پر لگا وہ باتیں جو تم جانتے نہیں ہیں۔ پچھلی مجلس میں قل امر ربی بالقسط آیا تھا، اور یہاں قل انما حرم ربی الفواحش آیا، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ قل امر ربی بالقسط میں اللہ تبارک و تعالی نے مأمورات کو بیان کیا، جو مأمورات جن پر عمل کرنا مشروع ہیں وہ سارے مأمورات اس میں داخل ہیں، یعنی ڈوز سب اس میں آ گئے۔ اور انما حرم ربی الفواحش الی آخرہ، اس کے اندر ڈونٹس سارے جو منہیات ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے جن سے بچنا ضروری ہے۔ تو فواحش ما ظہر منہا وما بطن ہو گیا۔ اسم کا مطلب وہ گناہ جو اپنی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، اور والبغی بغیر الحق وہ گناہ جو دوسروں سے متعلق ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کا حق دبا لینا، دوسروں کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ ساری بغی بغیر الحق یعنی وہ حقوق جو دوسروں سے متعلق ہیں۔ اسم وہ گناہ جو اپنے سے متعلق ہے، اور بغی وہ گناہ جو دوسروں سے متعلق ہے۔ اس کے بعد دو چیزیں بیان کی، کل 5 چیزیں بیان کی اس آیت میں، 3 ہو گئی۔ نمبر 1 فواحش ما ظہر منہا وما بطن، نمبر 2 اسم، نمبر 3 بغی بغیر الحق، اور نمبر 4 اور 5 عقیدے سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانا اس سے بڑھ کر عقیدے کے اعتبار سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرنا جو ہم جانتے نہیں ہیں، جو لوگ جانتے نہیں ہیں، ان باتوں کو منسوب کرنا افتراء علی اللہ، اس سے بڑھ کر عقیدے کا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ اپنی ذات سے متعلق گناہ آ گئے، دوسروں سے متعلق گناہ آ گئے، اور عقیدے کا گناہ بھی اس میں آ گیا۔ یہ 2 چیزوں کے اندر عقیدے کے متعلق اشارہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، آخری آیت، ہر امت کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، پس جب ان کا وہ وقت آ جائے گا تو وہ ایک گھڑی پیچھے نہیں سرک سکیں گے اور ایک گھڑی آگے نہیں سرک سکیں گے۔ پچھلی آیتوں میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ محرمات کا ارتکاب تو کیا جا رہا ہے لیکن عذاب آتا نہیں ہے، تو عذاب کے نہ آنے کی وجہ سے تحریم کے اندر یعنی حرام کی ہوئی چیزوں کے اندر شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ چیزیں حرام بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ عذاب تو آتا نہیں ہے۔ تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب نہیں آتا، اس سے یہ شبہ میں نہ پڑے کہ یہ محرمات مشتبہ ہیں یا اس کے اندر کوئی شک ہے۔ نہیں، محرمات کا ارتکاب بالکل حرام ہے۔ عذاب رہی عذاب کی بات، عذاب نہیں آتا وہ تو کہا کہ ہر ایک کے لیے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو عذاب کا وقت مقرر ہے۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں تاکہ حجت تام ہو جاوے اور اس کی بولتی بند ہو جاوے، یہ نہ کہے کہ مجھے موقع نہیں ملا، تو ڈھیل دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فَإِذَا جَاءَ، جب ان کے عذاب کے وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی پیچھے نہیں سرک سکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو وقت مقرر ہے اس سے تاخیر نہیں ہوگی، اور ایک گھڑی آگے نہیں سرک سکیں گے، مطلب جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ اصل تو بتلانا مقصود صرف گھڑی سے تاخیر، لیکن محاورتاً تقدیم کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دوں، آپ
کسی دکاندار کے پاس گئے اور یوں کہا کہ مجھے یہ موبائل خریدنا ہے، اس نے کہا کہ اس کی قیمت 200 پاؤنڈ ہے، تو آپ اس سے یوں کہتے ہیں کہ کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے، تو اصل تو مطلوب کمی ہے کہ 200 تو بہت زیادہ، اس سے کچھ کم کر دو نا، لیکن زیادتی کا لفظ محاورتاً بول دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اصل تو تاخیر ہے کہ وقت مقرر سے تاخیر نہیں ہوگی، لیکن تقدیم کو عرب کے محاورے کے اعتبار سے قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ اللہ قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔